اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 13ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 13ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ قرآن پاک میں نفس 3 جگہ پر 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو پہلا جو اس آیت کے اندر ہے 13ویں پارے کے شروع میں نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو برائی پر ابھارتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، برائی ایسے نفس کو پسند ہے۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، جو گناہ کرنے پر ملامت کرنے والا ہے، یعنی آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یعنی نیکی پر قائم اور مطمئن رہنے والا۔ تو یہ دوسری جگہ پر ذکر ہے، لیکن یہاں پر نفس امارہ ہے جو برائی پر ابھارتا ہے، برائی کرنے کی طرف ہمیں ترغیب دلاتا ہے، ہماری توجہ ادھر زیادہ دلاتا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چل رہا ہے، کل سورہ یوسف کا آدھا حصہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، آدھا 30 پارے کے شروع میں ہے کہ جب بادشاہ مصر نے آپ کو عہدہ اور منصب کی پیشکش کی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ نے آپ کو عہدہ دیا، منصب پیش کیا، تو آپ نے وزیر خزانہ بن کر کے آنے والے حالات اور قحط سالی کے لیے تدابیر کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ قحط سالی چل رہی تھی۔ تو انہوں نے وزیر خزانہ بننے کو ترجیح دی تاکہ آنے والے سالوں کے لیے ایسے کام کیے جائیں کہ یہ مشکل حالات ختم ہو جائیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں جیسے تصرف کرنا چاہیں، ہم جیسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور جسے چاہیں اسے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد قحط سالی میں آپ کے دشمن بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا گئے، اور ان کے بھائی جب ان کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ تو غلہ جب دے دیا، غلہ دے کر کے حکمت عملی کے وقت اگلی دفعہ انہوں نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو، کیا کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، وہ تو سب جان گئے تھے کہ میرے بھائی آئے ہیں، وہی بھائی آئے جنہوں نے مجھے کنویں میں گرایا تھا۔ کہا تمہارا ایک اور بھائی تھا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے گھر میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا، پھر غلہ ملے گا۔ اور غلاموں سے یہ کہہ دیا کہ جب سامان پیک کر دو تو غلہ ناپنے والا جو آلہ ہوتا ہے فرمایا کہ ان کے سامان کے اندر رکھ دینا، اور سامان کے اندر جب رکھ دیا اور جو وہ غلہ لینے کے لیے پیش کرنے کے لیے لائے تھے کہ اس کے بدلے ہمیں غلہ چاہیے، وہ بھی چیز کہا کہ ان کے سامان میں رکھ دو، واپس کر دو۔ تو یہ ان کا اصل سامان بھی جس کی وجہ سے ان کو غلہ ملنا تھا وہ بھی واپس کر دیا، تاکہ وہ دوبارہ ایک لالچ میں آئے کہ ہمارا اصل بھی واپس کر دیا اور غلہ بھی اتنا زیادہ دے دیا۔ تو جب وہ واپس گئے، جا کر کے سامان کھولا تو سامان سے اپنا اندر بھی سامان والا نکل آیا، تو وہ اپنے والد صاحب کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورا قصہ سنایا کہ بڑا اچھا بادشاہ ہے، بڑا خیال کرنے والا ہے، لیکن اس نے ہم سے ایسے پوچھا اور کہا کہ آئندہ سارے بھائی آنا، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو پہلے یوسف علیہ السلام کی چوٹ لگ چکی تھی اور کئی سالوں سے مل نہیں رہے، تو اس بیٹے کو بھی ساتھ بھیج دیں، اور ان بھائیوں کے جن پر کوئی اعتماد نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے کوئی پختہ کوئی ایسا عہد اور یقین نہ ہو جائے تب تک میں آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تو انہوں نے قسمیں اٹھا کر کے اس کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی، تو انہوں نے پھر ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اور پھر سب 11 بیٹوں کو ایک ساتھ جاتے ہوئے نصیحت کی، یعنی ایک باپ کے 11 بیٹے ہوں، نوجوان، ان کو نصیحت کی ہو سکتے ہیں، اور نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، جیسے نرم دل ہے۔ بھائیوں کی آپس میں اتنی دشمنیاں اور وہ بھی بغیر کسی سبب کے، پھر بھی سب کو ایک دیکھنی اور ایک کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، مگر جب اولاد ہی نافرمانی پر، جہالت پر، لڑائیوں پر، اپنے گھروں میں فتنہ فساد
कोई नहीं बचा सकता। हर कोई दूसरे भाई को बुरा कहता है, खुद को कोई सही करने के लिए तैयार नहीं, और फिर भाइयों में नफरतें बढ़ती बढ़ती यहाँ तक चली जाती हैं कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। हत्ता कि अदालतों में थोड़ी थोड़ी जमीन और जायदाद के लिए सालों साल केस लड़ते हैं। यहाँ तो सुतेले भाई थे, मगर हमारे यहाँ तो सगे भाई भी ऐसा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस्लाह फरमाए। और आखिर में अकीदा भी याकूब अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि मैंने पूरे का पूरा तवक्कुल और भरोसा सिर्फ एक अल्लाह पर किया है। और जब तमाम भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो बात कहते हैं कि इन दो को उन्होंने अलग अलग कमरे में ठहराया, और एक भाई जो अपना सगा भाई था जिसकी वजह से उन्होंने बुलाया, उनको अकेले कमरे में ठहराया और उनको सारी बात बता दी कि आपने परेशान नहीं होना, मैं यूसुफ हूँ, तो एक हीला करेंगे तो आप उसमें परेशान नहीं होना। फिर जब सबका सामान ठीक ठाक बांध दिया तो चुपके से अपने भाई के सामान में गल्ला नापने या पानी पीने वाला सोने या चांदी का वो प्याला छुपा दिया। और फिर जब जाने लगे तो आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई, और काफले वालों और चोरों, कुरान ने ये कहा और चोरों। कुरान ने ऐसा जिक्र क्यों किया? चोर इसलिए कहा कि उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तकलीफ याद आ गई, और आगे वो जिक्र भी करते हैं जब बात होती है कहते हैं इसके भाई यूसुफ ने भी चोरी की थी, इल्जाम लगाया उन्होंने, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं, वो नहीं जानते कि तो हमारा भाई है। लेकिन जब उन्होंने चोरी यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके पुकारने वालों ने उसी तरह उनको पुकारा, और चोरों रुक जाओ। तो सब मुतवज्जा होकर पूछने लगे कि हमने तो ऐसा, जब उन्होंने पूछा कि हमारा ये गल्ला नापने वाला जो आला है वो तुमने चोरी कर लिया, उन्होंने कहा ऐसा तो हमने नहीं किया, मगर उन्होंने कसम भी उठाई कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। तो पूछा चोर की सजा क्या है? अगर तुम झूठे निकले तो कहा चोर की सजा उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा जिसकी चोरी की हुई चीज हो। यानी शरीयत याकूब अलैहिस्सलाम के अंदर चोर की सजा ये थी, जिससे चीज निकले वो उसके हवाले कर दें, वो जैसे सलूक करना चाहे करे। तो पहले दूसरे भाइयों की तलाशी दी, अपने भाई की तलाशी से पहले, और फिर भाई के सामान से उस आले को निकाला। यह तरीका और तदबीर कुरान कह रहा है, अल्लाह ने सिखाई, जिससे मालूम होता है कि किसी सही गरज से ऐसा हीला करना जायज है, बशर्ते कि वो किसी शरई हुक्म के खिलाफ ना हो, फिर ऐसा हीला जरूरत के तहत किया जा सकता है। और ये अल्लाह के नबी और अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी इतना बड़ा भाई इल्जाम लगा दिया, नाउज़ुबिल्लाह। ये नफरत, ये हसद और ये बुग़्ज़ इस हद तक कि पकीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई पर इल्जाम आयद करके चोर और बेईमान साबित करने की कोशिश की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसको छुपा लिया, इस इल्जाम को, और कहा कि तुम बड़े बदतर हो और बड़ी बुरी जगह में हो, और जो तुम बयान कर रहे हो अल्लाह ही खूब जानता है। उन्हें अपनापन छुपा लिया, गुस्सा आया मगर उसको काबू कर लिया। और फिर वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की यानी बादशाह की मिन्नत समाजत करने लगे कि हम में से किसी को रख लो, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, गुनाह किसी और का और सजा किसी और को दें, हम तो बेइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम को जब दूसरे बेटे की भी जुदाई का गम पहुंचा तो फिर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और उनकी तरफ से मुंह फेर करके कहा कि हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। उनकी आंखें गम की वजह से सफेद हो गई थी। तो बेटों ने बाप के गम में शरीक होने की बजाय उनकी हसद की आग फिर एक बार भड़क उठी और कहने लगे कि आप हमेशा यूसुफ यूसुफ की याद में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि आप हलाक ही ना हो जाएं, बजाय इसके कि बाप का साथ देते, बाप को तसल्ली देते कि अब्बा जी, अब्बू जी आप सब्र करें, अल्लाह की मर्जी ऐसे थी। बजाय तसल्ली देने के और अपने बाप को तकलीफ दे रहे कि आप यूसुफ यूसुफ ही करते रहते हैं, कैसा ना हो कि आप कहीं हलाक ही ना हो जाए। तो नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर कर लो, बीवी बच्चों की वजह से उनको ना सताओ, और अपने इस जन्नत के दरमियानी दरवाजे को खराब ना कर बैठो। तो कहा मैं अपनी परेशानियों में, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी परेशानियों
اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے مراد وہ خواب ہے جس کا انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور پوری ہوگی اور یوسف علیہ السلام سے ضرور ملاقات ہوگی کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یعنی 11 بھائی اور ماں باپ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے، جو ان کو خواب آیا تھا۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ خواب ضرور پورا ہوگا اور ہماری یوسف سے ضرور ملاقات ہوگی۔ لیکن لوگ یہاں سے اپنا غلط، گندا اور شرکی عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام غیب جانتے تھے، نعوذ باللہ۔ توجہ کریں، اگر نبی ہو کر کے غیب جانتے تھے تو رو رو کر کے آنکھیں کیوں سفید کر لی؟ ہائے یوسف کیوں کہتے تھے؟ اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کیوں کرتے رہے؟ خدا را اس شرکی عقیدے سے توبہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، اور جب تک اللہ نبی کو نہ بتائے تب تک پتہ نہیں چلتا، جیسا کہ سورہ جن کے اندر یہ بات وضاحت کر دی۔ اگر یہ غیب جانتے تھے تو پھر یہاں یوسف علیہ السلام کو چند کلومیٹر کے اندر اس کنویں میں پھینکا گیا تھا، اور کتنے سال گزر گیا نہیں پتہ چلا یوسف علیہ السلام۔ لیکن جب اللہ نے بتانے کی بات آئی تو آگے بات آ رہی کہ جب قمیص بھیجا تو فوراً ان کو خوشبو آنے لگی۔ اللہ بتانے پہ آئے تو اتنے ہزاروں میلوں دور سے پتہ چلا رہے، نہ بتانے پہ آئے تو کتنے سال گزر گئے، پاس کنویں کے اندر تھے، نہیں پتہ چلا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بچوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ مایوسی کافر ہی کرتے ہیں اور مایوسی کفر ہے۔ نوجوانوں اور جو والدین ہیں، سوچو اتنی بڑی پریشانی میں بھی اللہ پر حسن ظن کتنا اچھا اور کتنا زیادہ تھا، اور اولاد سے بھی طریقہ گفتگو کیسا ہے۔ جب بھی پریشانی آئے ہر حالت میں، چاہے وہ کئی سالوں تک کیوں نہ ہو، تو اسی طرح ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، قبروں درباروں پر دھکے نہ کھانا، عیسائیوں کے پاس جا کر کے کار علم اور جادو نہ کروانا، بلکہ صرف ایک اللہ پر بھروسہ رکھنا، اس کا در نہ چھوڑنا، اور رب سے مسلسل پریشانی سے نکلنا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے اور خیرات مانگی اور بوڑھے باپ کا صدمے کا ذکر کیا کہ بوڑھے باپ کو اتنا صدمہ پہنچا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور پھر چھپا نہ سکے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا نادانی میں؟ تو ان کو بھی یاد آ گیا، انہوں نے کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ انت یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں؟ تو فرمانے لگے انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل اور کرم کیا، اس وجہ سے جو بھی پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اور بھائیوں میں اختلافات سے پریشان لوگوں یہ طریقہ اپنا لو، ان کو اپنا جانی دشمن نہ سمجھو، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، اللہ تم لوگوں میں بھی صلح کروا دے گا، مگر جب نیت صحیح ہو۔ تو پھر بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کا یہ مقام دیکھا تو قسم اٹھا کر کے کہا اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، ہم غلطی پر تھے۔ پھر آپ نے بھی جواب دیا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، آج کے دن تم پر کوئی بدلہ نہیں، میں نے تم کو معاف کیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے بڑوں کا، یہی طریقہ ہوتا ہے اللہ والوں کا، مگر یہ تب ہوگا جب غلطی کرنے والا بھی اپنی غلطی مان لے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دے کر کے بھیجا کہ ہمارے والد کے پاس لے کر کے جائیں اور ان کے منہ پر ان کی آنکھوں پر لگانا، ان کی بینائی آنکھوں کی نعمت واپس لوٹ آئے گی۔ یہ معجزے کے طور پر تھا جو نبی کا خاصہ ہوتا ہے اور حکم خدا سے ہوتا ہے۔ لوگ اس سے چومنے چاٹنے کا راستہ طریقہ نکالتے ہیں جو غلط ہے۔ نہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب خدا چاہے اور جب اور جس کے لیے چاہے تب ہوتا ہے۔ جب قمیص لے کر کے ابھی وہ چلے ہی تھے ان کے والد کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی، جس سے یہ پتا چلا کہ جب اللہ بتانا چاہے تو ہزاروں میلوں دور سے بھی بتا دیتا ہے اور خوشبو سنگا دیتا ہے، نہ بتانا چاہے تو پاس چند کلومیٹر دور کنویں پر یوسف علیہ السلام گھرے ہوئے ہیں
لیکن کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا۔ پھر قمیص پہنچی اور ان کی آنکھوں میں لگائی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر پورے خاندان کی مصر آمد ہوئی اور ماں باپ کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا، وہ اس لیے کہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، اے میرے والد صاحب، اے ابو جی، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر تھی، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے اور مجھ پر احسان کیا ہے۔ یعنی 11 بھائیوں نے بھی اور ماں باپ نے سجدہ کر دیا۔ اور یہ پہلی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر یہ عزت کا سجدہ کرنا بھی حرام کر دیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی بغیر وحی سے آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ ہر جگہ بار بار اللہ رب العزت پورے قرآن میں اپنی صفت کا ذکر فرما رہا ہے، مگر اہل بدعت اس کو سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، لیکن توحید عبادت میں کسی نہ کسی طرح شرک کرتے رہے ہیں اور قبروں میں مدفون لوگوں کو وہ مدد کے لیے پکارتے رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے جو اس امت کے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی امت ہے، سب سے افضل امت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ نبی کی امت سب سے افضل امت ہے، لیکن آگے شبہ جو ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کی امت شرک نہیں کر سکتی، یہ شبہ غلط ہے۔ یہ امت سب سے افضل امت ہے، کوئی شک نہیں۔ آگے شبہ اس وجہ سے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ سب سے افضل نبی کی امت ہے تو یہ شرک نہیں کر سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ، تھوڑے نہیں کہا، بہت زیادہ لوگ، اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک کے مشرک ہیں۔ اور آج دیکھ لیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کیسے شرک کر رہے ہیں، یہ سورہ یوسف کے آخر میں۔ تو دین کی باتوں میں بصیرت اور دین دلیل کے ساتھ چلنا یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور شرعی دلائل کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ جو اللہ نے پورا قصہ ذکر کیا ہے، جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ سورہ یوسف یہاں مکمل ہو رہی ہے جس میں بتایا کہ عقل والوں کی نصیحت ہے، مثال دے کر رب کے بارے میں سمجھایا گیا کہ ایک رب اچھا ہے یا زیادہ۔ اور آگے سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے، اس میں یہ کہ اللہ کی حقیقی قوت اور قدرت کیا بتایا گیا۔ سورۃ الرعد بادل کی گرج کو کہتے ہیں، یعنی گرجنا، یعنی دو بجلیوں کے ملنے سے پیدا ہونے والی آواز۔ سورۃ الرعد کے شروع میں اللہ پاک کی نشانی، پھر توحید کو عقلی دلائل اور نشانیوں سے سمجھایا گیا، حق اور باطل کی سمجھ اور ان کے آپس کے اندر ٹکراؤ اور ان کی مثال کہ جب بارش ہوتی ہے تو نالے نکلتے ہیں اور جھاگ اوپر اڑ جاتی ہے، سونے چاندی کو جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتی ہے، جو میل کچیل ہوتا ہے جو اوپر اڑ جاتا ہے۔ حق کو اور دھات سونا چاندی کو بارش سے تشبیہ دی کہ جو باقی رہتا ہے، اور باطل اور جھوٹ کو جھاگ سے تشبیہ دی جو اڑ جاتا ہے۔ حق باقی رہے گا، جھوٹ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ آئیں ہم بھی سوچیں، ہم بھی اپنی ہر طرح سے حالت بدلیں تاکہ اللہ بھی ہماری حالت بدل دے۔ آج ہمارے ملکوں کے نظام، گاؤں کے نظام، گھروں کے نظام وہ کیوں ہیں غلط اور پریشانیوں میں ہم گرے ہوئے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اور علامہ اقبال کا اس پر شعر بھی ہے جو اس آیت کا خلاصہ ہے کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس طرح کا شعر ہے، جب تک وہ خود قوم اپنی حالت کو نہ بدلے، اور یہی آیت کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ جس کی چاہے روزی کم کر دیتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، لیکن لوگ عقیدے رکھتے ہیں کہ صبح ٹائم اگر بابا جی کو، پیر صاحب کو سلام نہ کیا تو آج روزی کیسے میسر آئے گی، جبکہ اللہ رب العزت کچھ اور فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ذکر الہی میں ہی دلوں کا اطمینان اور سکون ہے۔ موسیقی کو روح کی غذا کہنے والوں اور غم کے وقت دکھی گانے سننے والوں، اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور راحت اور اطمینان پہنچتا ہے۔ مگر جہاں ایمان نہ ہو وہاں موسیقی، وہاں گانوں کے ذریعے اور وہاں پر غمگین شاعری یا غمگین غزلیں سنانے کا طریقہ لوگ اپناتے ہیں۔ والعیاذ باللہ، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اسی سے سکون ملنا ہے۔
اور اس کے بعد دنیا کے بڑے بڑے مالدار ان کو بھی سکون، اور غریب اگر ہے، فقیر ہے، ان کو بھی اگر سکون ملنا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ صرف ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد اعمال نامے میں اعمال کے لکھے اور مٹائے جانے کا تذکرہ، خدا جس کو چاہتا ہے اس کا اعمال نامہ مٹا دے اور جس کو چاہے اس کا اعمال نامہ باقی رکھے۔ یہاں پر سورۃ الرعد مکمل ہو رہی ہے اور سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الرعد میں عقیدے کی بات کی گئی، اللہ کی قدرتی بیان کی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل مطمئن ہو، مشرکین کے رسالت کے بارے میں شبہات کا رد کیا گیا، اور سورۃ الرعد میں حق اور باطل کی حقیقت بیان کی گئی۔ ائمۃ الحق ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ائمۃ الباطل فرعون ابلیس کا ذکر کیا، اور لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر کے توحید میں لایا گیا۔ اس طرح کا یہ آپس کے اندر سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم کا درمیان میں ربط اور تعلق ہے۔ اور سورہ ابراہیم کے شروع میں کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے وضاحت کھول کر کے بیان کریں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں لگے، اور پھر فرمایا کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد حدیث قدسی میں کہ اگر سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر تم اضافہ نہیں کر سکتے اگر سارے فرما بردار بن جاؤ، اور اگر تم سارے کے سارے اللہ کے نافرمان بن جاؤ تو اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، جیسا کہ صحیح مسلم کی 2271 نمبر حدیث میں ہے۔ اس کے بعد پھر باپ دادا کے شرکیہ طریقوں سے روکا گیا، اور انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تو انہوں نے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے فضل کرتا ہے، یعنی اس کو اللہ رب العزت عزت، توحید اور نبوت کی اور رسالت سے نواز دیتا ہے۔ اس کے بعد جہنمیوں کو سزا کے طور پر پیپ کا پانی پلایا جائے گا جو اس کے جسم اور زخموں سے گندا خون نکلے گا، جسے نچوڑ کر جیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے، وہ اتنا گرم اور بدبودار ہوگا کہ چہرے کے قریب جاتے ہی چہرے کی کھال جھلس جائے گی، اور ایک گھونٹ پیتے ہی ان کی آنتیں پخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی، اور ہر جگہ موت ہی نظر آئے گی، مگر وہ مریں گے نہیں، ان کو موت میسر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر کے ختم کر دیا تھا۔ قیامت کے دن شیطان کی حالت اور اس کے جواب، شیطان کہے گا کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، شیطان قیامت کے دن بھی کہے گا کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، جو اللہ نے ہمیں پہلے قرآن کے ذریعے بتا دیا مگر آج ہمیں یقین نہیں آتا۔ شیطان اس سے بھی کہے گا کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، کیونکہ وہ آرزوئیں دلاتا ہے لیکن اس کے وعدے محض دھوکے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ النساء کی 120 نمبر آیت میں گزر چکا ہے۔ ہاں میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھ پہ الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو مرامت کرو۔ میں نے تمہیں بلایا تھا آؤ زنا کی طرف، آؤ قتل کی طرف، آؤ لڑائیوں کی طرف، آؤ فلاں غلط کاموں کی طرف۔ تمہیں تو اللہ نے شرف المخلوقات بنایا تھا، تمہیں تو عقل مند بنایا تھا، تم کیوں میرے پیچھے لگے؟ یہ شیطان اس دن پھر اس طریقے سے ٹارچر کرے گا، مگر ہم یہ ساری باتیں قرآن میں سن کر کے بھی سمجھتے نہیں۔ اس طرح واضح دشمن کی باتیں کوئی بتائے گا مگر پھر بھی انسان کان نہیں دھرتا۔ اللہ نے یہ ساری باتیں قرآن میں پہلے سے بتا دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال اس درخت کی طرح، مومن بندے کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو ہر حالت میں ہر وقت پھل دیتا ہے، اسی طرح مومن کے نیک اعمال ہر وقت آسمانوں کی طرف لے جائے جاتے ہیں، یعنی ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں جو کلمہ طیبہ ہے اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے، اور شجرہ خبیثہ سے مراد حنظل یعنی وہ درخت جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں جو فوراً اکھڑ جاتی ہیں۔ یہ کافر کے اعمال کا حال ہے جو آسمان میں چڑھتے ہی نہیں، یعنی ان کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دینا، شرک سے بچانا۔ تیسری دعا کی بس لوگوں کے دل کو
اس کی طرف یعنی مکہ اور خانہ کعبہ کی طرف مائل کر دے. اس لیے آج ہر مسلمان کا دل خانہ کعبہ کی طرف کھینچا رہتا ہے، وہ جا سکے یا نہ جا سکے مگر اس کی خواہش رہتی ہے. کبھی مسجد میں بھی نہ آیا ہو مگر اس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے. تو اللہ رب العزت نے مکہ کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دیے ہیں، یہاں تک کہ کافروں کے بھی دل اس طرف مائل ہیں. پچھلے دنوں کچھ سال پہلے جب یہ اس سے پہلے امریکہ کا جو صدر تھا اوباما تھا شاید، جب وہ سعودی عرب آیا، ٹرمپ تھا، سعودی عرب آیا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ جانا ہے دیکھنا. جب بادشاہوں نے بڑے حال کے اندر تصویریں دکھائیں، یہ مکہ یہ مدینہ یہ حالت، اس نے خواہش ظاہر کی. بادشاہ نے کہا نہیں، مکہ میں حدود حرم میں غیر مسلم نہیں جا سکتا، نہیں دیکھیں گے. امریکہ کا صدر ہے، وہ کہہ رہا ہے خود، یہ خبر اس دنوں آئی تھی، سوشل میڈیا کی خبر ہے. تو ادھر ایک کافر بھی جانا چاہتا ہے. تو اللہ نے ایسے دلوں کو صرف کھینچ دیا. یہ تیسری دعا. چوتھی دعا کی اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی. پانچویں دعا رزق میں برکت دے دے. چھٹی دعا مغفرت کی درخواست کی. اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کہ جب عذاب آ جائے گا تو ظالم کہے کہ ہمیں تھوڑی قربت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری اور تیرے پیغمبروں کی بات مان لیں. اس دن زمین آسمان ذات و صفات کے لحاظ سے جسے اللہ چاہے گا ان کو بدل دے گا. نہ یہ آسمان ہوگا نہ زمین ہوگی. اس دن گناہگار ملے جلے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ چہرے پر بھی چڑھی ہوگی. والعیاذ باللہ، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. آخری بات کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے، ایک خبر ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک SMS ہے کہ اس کے ذریعے سب کو ڈرا کر ہوشیار کر دیا جائے اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ صرف ایک معبود برحق ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو ہر حالت میں مدد کے لیے پکارا جائے، تاکہ عقل مند لوگ سوچ لیں سمجھ لیں. لیکن جو نہ سمجھیں اس قرآن کو تو ان سے برا کوئی بے وقوف نہیں. اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو اس پارے کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.